لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله كما هو أهله. الحمد لله الذي لا يهتك حجابه ولا يغلق بابه ولا يرد سائله ولا يخيب آمله. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم. عزیزان گرامی قدر، قرآن مجید کی جس آیہ کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا وہ سورہ بقرہ کی 254 نمبر کی آیت ہے کہ جس میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعہ. آج کی اس گفتگو میں چند ایک باتیں، چند ایک معروضات انفاق کی اہمیت کے حوالے سے عرض کرنا ہے. عزیزان گرامی، پروردگار عالم نے جس طرح سے اور جس انداز سے خطاب کیا ہے بڑا ہی مشفقانہ خطاب ہے. آپ دیکھیں کہ پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے صاحبان ایمان. توجہ کریں عزیزان گرامی، پروردگار عالم درس دے رہا ہے کہ ہمیں ایک دوسرے سے کس طرح سے بات کرنا چاہیے، ہمیں ایک دوسرے سے کس طرح سے جو ہے وہ خطاب کرنا چاہیے، اس کو کس طرح سے پکارنا چاہیے. یا ایھا الذین آمنوا، اے میرے وہ بندوں کہ جو ایمان لائے. یعنی یہاں اس کلمے کے ذریعے اشارہ ہے پروردگار کا کہ جب بھی مومنین آپس میں بات کریں تو ایک دوسرے کے مراتب کا خیال کریں، ایک دوسرے کے درجات کا خیال کریں، ایک دوسرے کے احترام کا خیال کریں. اور آپ دیکھیں ایمان والا کہہ کر پروردگار پکار رہا ہے، اور کسی کو اگر ایمان والا کہا جائے تو یہ اس کے لیے ایک امتیاز ہے، ایک اس کے لیے شرف ہے، ایک اس کے لیے مقام ہے، ایک اس کے لیے بزرگی ہے. تو پروردگار عالم نے ہمیں یہاں پر یہ درس دیا ہے کہ ہم جب بھی آپس میں بات کریں تو ایک دوسرے کا احترام اور ایک دوسرے کے ادب کا خیال کریں. جب ہم آواز دیں کسی کو، جب ہم پکاریں
تو ہم جن الفاظ کا انتخاب کریں وہ ہمارے الفاظ محترمانہ ہونا چاہیے، وہ ہمارے الفاظ مؤدبانہ ہونا چاہیے واقعاً۔ اس کے بعد آپ دیکھیں پروردگار عالم نے جو ارشاد فرمایا انفقو، خرچ کرو، یہاں پر جو ہے وہ انفاق سے مراد محض خرچ کرنا نہیں ہے، چونکہ صاحبان ایمان سے خطاب ہے تو اب صاحبان ایمان کا جو خرچ کرنا ہوگا وہ بھی ایمان کے دائرے میں ہوگا۔ تو محض خرچ کرنا کوئی معیار نہیں ہے، ورنہ دنیا کا ہر انسان جو اس کے پاس ہوتا ہے وہ خرچ کرتا ہے۔ جس کے پاس جس قدر دولت ہوتی ہے، جس قدر پیسہ ہوتا ہے، وہ کیا ہے؟ خرچ کرتا ہے۔ تو محض خرچ کرنا کمال نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں طرح طرح سے خرچ کرتے ہیں، اسراف بھی کرتے ہیں، تو خرچ کرنا کوئی کمال نہیں ہے۔ انفاق کا جو علماء اور مفسرین صحیح معنی کرتے ہیں وہ یا تو خیرات کا لفظ کرتے ہیں، انفقو یعنی خیرات کرو، نیکی کے راستے میں خرچ کرو، اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ تو سمجھ میں آیا کہ محض خرچ کرنا کوئی کمال نہیں ہے، اس میں کوئی امتیاز نہیں ہے، کوئی شرف نہیں ملنے والا محض خرچ کر دینا۔ لیکن اگر اسی دولت کو، اسی پیسے کو، اسی طاقت کو، اسی مقام کو اگر اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے، اگر اللہ کے راستے میں خرچ کیا جائے، اگر نیکی کے راستے میں خرچ کیا جائے، نیک کاموں میں خرچ کیا جائے، نیک جگہوں پر خرچ کیا جائے، تو پھر اس میں جو ہے وہ امتیاز ہے، اس میں جزا ہے، اس میں بہترین بدلہ ہے۔ تو انفاق یعنی خرچ کرو، خرچ کون سا؟ جو نیکی کے ساتھ ہو، بھلائی کے راستے میں ہو۔ کہاں سے خرچ کرنا ہے؟ آپ دیکھیں عجیب انداز ہے، مما رزقناکم، مما رزقناکم، یہ جو من ما ہے عربی زبان میں اس کا دائرہ بہت بڑا ہے، اس من اور ما کا دائرہ بہت بڑا ہے۔ یہاں پر مراد یہ نہیں کہ پیسہ خرچ کرنا ہے، محض دولت خرچ کرنا ہے۔ من ما رزقناکم، ہم نے جو کچھ بھی تمہیں دیا ہے۔ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں ہمارے پاس تو پیسہ نہیں ہے، ہم کیا کریں؟ ہم جو ہے وہ کیا خرچ کریں، ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے۔ تو پروردگار نے یہ نہیں کہا کہ تمہارے پاس جو پیسہ ہم نے دیا وہ خرچ کرنا ہے، نہیں، مما رزقناکم، جو بھی پروردگار عالم نے ہمیں عطا کیا ہے اس کو خرچ کرنا ہے، اور اس میں بھی سب کچھ خرچ نہیں کرنا ہے۔ بہت عجیب انداز ہے، مما رزقناکم، اس میں سے کچھ خرچ کرنا ہے، من یعنی تھوڑا سا خرچ کرنا ہے، سب خرچ نہیں کرنا ہے۔ رزقنا اللہ نے دیا ہے، رزقنا ہم نے دیا، پروردگار کہہ رہا اس میں سے پھر تھوڑا سا مانگ رہا ہے تاکہ ہمیں آمادہ کرے قربانی کے لیے۔ اور جب انسان اس مال سے آگے بڑھتا ہے تو پھر کیا ہے؟ جان کی منزل میں بھی آ جاتا ہے کہ اگر مال قربان کرنا پڑے تو بھی میں حاضر ہوں، اور اگر جان قربان کرنا پڑے تو بھی میں پروردگار کی راہ میں حاضر ہوں۔ تو یہ تمرین ہے، مشق ہے، ایکسرسائز ہے، تاکہ آمادہ ہو سکے انسان، اللہ کی راہ میں وقت دینا پڑے اس کے لیے بھی آمادہ رہے، مال دینا پڑے اس کے لیے بھی آمادہ رہے، اگر طاقت کو خرچ کرنا پڑے اس کے لیے بھی آمادہ رہے۔ اسی لیے کہا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اور ہم نے جو کچھ دیا ہے، انفقوا مما رزقناکم، ہم نے جو کچھ دیا ہے اس کو کیا کرو؟ اس میں سے کچھ ہماری راہ میں خرچ کرو۔ اس کے بعد آپ دیکھیں یہاں پہ جو جملہ رکھا گیا ہے رزقنا، توجہ کریں ناظرین کرام، میرے سننے والوں، میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، پروردگار عالم نے کہا ہے کہ رزقنا، توجہ کیجئے گا، رزقنا، خرچ کون سا مال کرنا ہے؟ رزقنا، کہ جو اللہ نے دیا ہے، جو اللہ نے دیا ہے۔ یہاں رزقنا کہہ کے، ورنہ پروردگار کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں تھی کہ رزقنا جو ہم نے دیا اس میں سے خرچ کرو، بس یہ کہتا کہ جو تمہارے پاس ہے خرچ کرو۔ لیکن یہ لفظ جو رکھا گیا ہے رزقنا، جو ہم نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرو، اس کا مطلب یہ ہے کہ اشارہ ہے، رزقنا کہہ کر اپنی طرف نسبت دے کر، ہمارے پاس جو بھی رزق و روزی ہے، جو کچھ بھی ہے، اس کو پروردگار اپنی طرف نسبت دے کر کہہ رہا ہے کہ جو ہم نے دیا اس کو خرچ کرو۔ تو ایک بات یہاں پہ یہ سمجھانا چاہ رہا ہے پروردگار کہ
جب مال خرچ کر رہے ہو تو اس کو یہ دیکھ لینا کہ کس راستے سے آیا ہے، اس لیے کہ رزقنا کی منزل میں صرف وہی مال ہو سکتا ہے، رزقنا کی منزل میں صرف وہی پیسہ ہو سکتا ہے کہ جو اللہ کے یہاں سے آیا ہو، اور اللہ کے یہاں سے جو ہمیں ملا ہے وہ رزق حلال ہو سکتا ہے، حرام نہیں ہو سکتا ہے۔ لہٰذا جب ہم پیسہ خرچ کر رہے ہوں، جب ہم مال و دولت خرچ کر رہے ہوں، تو اس میں یہ دیکھنا ضروری ہے کہ یہ حلال ہے کہ حرام ہے، اس لیے کہ اگر حلال ہوگا تو اس کا مطلب یہ کہ پروردگار نے عطا کیا ہے، اور اگر وہ حلال نہیں ہے تو پھر وہ حرام ہوگا کہ جس کا کوئی فائدہ خرچ کرنے کا نہیں ہے۔ لہٰذا بہت اہم ہے رزقنا جو اللہ نے دیا ہے۔ یہاں پر ضرورت یہ ہے کہ پہلے ہمیں ایسے رزق کو حاصل کرنا ہوگا کہ جو اللہ کے یہاں سے عطا ہوا ہو، اور اللہ کے یہاں سے صرف وہی رزق عطا ہو سکتا ہے جو رزق حلال ہو، اب چاہے کچھ بھی ہو۔ تو جو کچھ بھی ہمیں خرچ کرنا ہے اس میں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ یہ حلال ہے کہ نہیں ہے، یہ صحیح راستے سے کمایا گیا ہے کہ نہیں کمایا گیا ہے، اس چیز میں کسی کا حق تو نہیں رہ گیا ہے، اس میں کسی کا حق تو نہیں رہ گیا۔ اگر ہم جو ہے وہ یوں ہی خرچ کریں اور جو لوگوں کا حق ہے وہ ادا نہ کیا گیا ہو تو یہ رزق بھی جو ہے وہ اس کمال تک نہیں پہنچ سکتا ہے۔ لہٰذا ان تمام چیزوں کو خرچ کرنے سے پہلے توجہ کرنے کی اور دیکھنے کی ضرورت۔ اس کے بعد پروردگار عالم نے واقعاً بہت عجیب انداز میں اس آیہ کریمہ کے اندر خطاب کیا ہے، اور بہت ساری آیات میں اگر آپ توجہ کریں، اگر ہم واقعاً تدبر سے کام لیں، تھوڑا سا غور و فکر سے کام لیں، پروردگار کس قدر بہترین انداز میں اپنے بندوں کو سمجھانا چاہتا ہے، خصوصاً صاحبان ایمان کو۔ کیا کہا؟ انفقوا مما رزقناکم، جو کچھ ہم نے تمہیں دیا ہے، جو کچھ بھی دیا ہے اس کو کیا کرو؟ ہماری راہ میں خرچ کرو، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے۔ بہت عجیب انداز ہے، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے کہ جس دن کوئی خرید و فروخت نہیں ہونے والی ہے۔ انتظار میں نہ بیٹھے رہنا ہاتھ پہ ہاتھ رکھے ہوئے، ہمارے پاس بہت مال و دولت ہے، جنت خرید لیں گے، کوثر خرید لیں گے، سلسبیل خرید لیں گے، وہاں پر بہشتی میوے خرید لیں گے۔ خبردار، یہاں رہ کر خریدنا ہے جو کچھ کرنا ہے، اس دن سے پہلے خریدنا ہے کہ جس دن خرید و فروخت یہ سب کیا ہو جائے گا؟ بند ہو جائے گا۔ پروردگار کہہ رہا انفقوا، انفاق کرو، ہماری راہ میں خرچ کرو، اس دن سے پہلے کہ جس دن خرید و فروخت کیا ہو جائے گی؟ بند ہو جائے گی، بکری بند ہو جائے گی۔ بہت سے لوگ یہ سوچتے ہیں ہمارے پاس تو بہت پیسہ ہے، ہم جو ہے وہ سب کچھ خرید سکتے ہیں۔ دنیا میں وہ خریدتے ہیں، ان کا تجربہ رہتا ہے، پیسہ زیادہ دیں گے، جیسی چاہے جگہ خرید لیں، جیسا چاہے مکان خرید لیں، جیسے چاہے گاڑی خرید لیں۔ تو وہ دنیا میں بھی دنیا کے معاملات میں فکر میں بیٹھے رہتے ہیں، ارے تھوڑا مہنگا ہی تو خریدنا ہوگا، آرام سے بیٹھے رہتے ہیں، کوئی بات نہیں، تھوڑا مہنگا خریدنا ہوگا، بعد میں خرید لیں گے، یہ فکر میں رہتے ہیں۔ پروردگار نے یہاں بتا دیا کہ دیکھو تمہیں ایک خاص دن تک مہلت دی گئی ہے، اس سے پہلے سب کچھ کرنا ہے۔ اگر وہ دن آ گیا، اگر موت آ گئی، روز قیامت آ گیا، پھر یہ خرید و فروخت کے معاملات کیا ہیں؟ بند ہو جائیں گے۔ تو یہ جملہ کہہ کے پروردگار بیدار کر رہا ہے ذہنوں کو۔ ہم جو ہے وہ بارہا اپنے بچوں کو کیا کہتے ہیں کہ بیٹا پڑھ لو، ایگزام کا دن آنے والا ہے، امتحان کا دن آنے والا۔ بار بار کیوں کہتے ہیں؟ آپ بار بار یاد دلاتے ہیں اس کو کہ ایگزام کا دن آنے والا ہے، امتحان کا دن آنے والا ہے، پھر تیاری کا موقع نہیں ملنے والا۔ کیوں کہتے ہیں؟ تاکہ اس کے ذہن کو آمادہ کر سکیں۔ پروردگار عالم نے یہ جملہ کہہ کر ذہن انسانیت کو بیدار کیا ہے کہ جاگ جاؤ، دھوکے میں نہ رہنا کہ ہم دنیا میں جیسے سب کچھ خرید لیتے ہیں وہاں بھی خرید لیں گے۔ خبردار، وہاں کوئی خریداری چلنے والی نہیں ہے، وہاں یہ خریداری کے معاملات بند ہو جائیں گے، جو کچھ خریدنا یہیں کرنا ہے، اس سے پہلے کہ تمہیں آواز دے لی جائے، اس سے پہلے کہ موت کا فرشتہ آ جائے۔ اور خبردار، اس دھوکے میں بھی نہ رہنا، دنیا میں جیسے تم ہوتا ہے، کوئی بات آئے، ارے ہمارے دوست ہیں، بہت بڑی پوسٹ پہ ہیں، کام آ جائیں گے، ہمارے دوست ہیں وہ ہمارا کام کر دیں گے۔ ولا خلا، وہاں دوستی بھی کام آنے والی نہیں ہے، دوستی بھی وہاں کام آنے والی نہیں ہے۔ ولا شفاعہ،
اور یہ سوچ رہے ہو کہ سورس ہے ہمارے پاس، سفارش ہے، وہاں سفارش بھی کام آنے والی نہیں ہے۔ لہٰذا پروردگار عالم نے یہ جملے کہہ کر کہ نہ تو اس دھوکے میں رہنا کہ ہم وہاں کے عیش و آرام خرید لیں گے، خبردار وہاں کوئی خرید و فروخت چلنے والی نہیں ہے، وہاں کوئی دوستی کام آنے والی نہیں ہے، وہاں جو ہے وہ کوئی شفاعت کام آنے والی نہیں ہے۔ یہ جو دوستی اور شفاعت والے جملے ہیں یہ ان لوگوں کے لیے ہیں کہ جنہوں نے یہاں پر انفاق کر کر ایسے لوگ نہ تیار کر لیے ہوں، ورنہ شفاعت ہے۔ اس آیے کریمہ میں شفاعت سے انکار کیا جا رہا، ولا شفاع، وہاں شفاعت بھی نہیں ہونے والی ہے، جبکہ اسی کے بعد میں جو ہے وہ کہا جا رہا ہے کہ اس دن شفاعت ہونے والی ہے۔ وہاں جو ہے وہ اللہ کے اذن سے معصومین، شہداء، صالحین یہ کیا ہے، شفاعت کریں گے۔ تو اس آیت کریمہ میں پروردگار کہہ رہا ہے کہ شفاعت نہیں ہوگی، کوئی سفارش کام نہیں آئے گی، اور دوسری آیتوں میں کہہ رہا ہے کہ اللہ کی اجازت سے کیا ہے، شفاعت ہے۔ یعنی یہاں جو منع کیا جا رہا ہے ان افراد کے لیے منع کیا جا رہا ہے کہ جنہوں نے اپنے آپ کو آمادہ نہ کیا ہو شفاعت کے لیے، اس لیے کہ شفاعت کے لیے بھی ہمارے پاس وہ صلاحیت ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ ہم ہاتھ پہ ہاتھ رکھے بیٹھے رہیں اور بس انتظار کریں کہ شفاعت ہو جائے گی، نہیں، وہاں کہ اس کے لیے بھی شرائط ہیں۔ تو یہاں جو شفاعت سے منع کیا جا رہا ان افراد کے لیے کہ جنہوں نے اس دنیا میں رہ کر شفاعت کے لائق اپنے آپ کو نہ کیا ہو، ایسی بہترین دوستی کے لائق نہ کیا ہو، ورنہ وہاں جو ہے وہ یہ چیزیں کام آنے والی ہیں۔ اب کیا ہے، ہمیں جو کچھ بھی عطا کیا گیا ہے ہمیں اس کو خرچ کرنے کے ذریعے اپنے آپ کو آمادہ کرنا ہے، اپنے آپ کو اس لائق بنانا ہے کہ وہاں پر ہمارے شفاعت بھی کام آ سکے اور ہماری جو معصومین علیہم السلام سے دوستی ہے وہ بھی کام آ سکے۔ اس کے لیے ہمیں خود اپنے آپ کو اس دنیا میں رہتے ہوئے کیا ہے، آمادہ کرنا ہے۔ بہت سارے جملے اس آیہ کریمہ میں ہیں اور بہت ساری بحثیں ہیں، بس میں آہستہ آہستہ اپنی گفتگو کو سمیٹوں۔ میرے عزیزوں، میرے سننے والوں، میرے ناظرین کرام، پروردگار عالم نے اس سے پہلے کہ ہمارا یہ دنیا کی زندگی کا سلسلہ ختم ہو جائے ہمیں کیا ہے، متوجہ کیا ہے، ہمیں آمادہ کیا ہے۔ پروردگار عالم نے ہم سے کہا ہے انفقوا مما رزقناکم، ہم نے جو تمہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرو۔ توجہ کیجیے گا ناظرین کرام، پروردگار عالم نے کیا ہے، ہم سے خطاب کیا ہے کہ ہم نے جو تمہیں دیا ہے خرچ کرو، یعنی خرچ ہمیں کرنا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو پروردگار ہم سے کہہ رہا ہے کہ تم خرچ کرو، تو ہمارے خود کے خرچ کرنے میں اور ہماری دولت کو اگر کوئی اور خرچ کرے اس کے خرچ کرنے میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ توجہ کیجیے گا، ہم کبھی کبھی انتظار میں رہتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ کما کر چھوڑ جائیں گے، اولاد کیا ہے، خرچ کر لے گی، اولاد ہمارے بعد ایصال ثواب کر دے گی، خرچ کر لے گی۔ یہاں پر جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں رزقناکم، جو تمہیں دیا ہے وہ تمہیں خرچ کرنا ہے، انفقوا تم خرچ کرو جو تمہیں دیا ہے، یعنی جس قدر ہو سکے اتنا ہمیں خود خرچ کرنا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پروردگار اگر ہمیں رزق دینے کے بعد، روزی دینے کے بعد کہہ رہا ہے کہ تم خرچ کرو، تو پھر ہمارے خود کے خرچ کرنے میں اور ہماری دولت کو کوئی دوسرا آ کر ہماری اولاد، ہمارے عزیز خرچ کریں، ان کے خرچ کرنے میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ پیغمبر جو ہیں وہ ایک جگہ پر جاتے ہیں اور جاتے ہیں عیادت کے لیے، مزاج پرسی کے لیے۔ ایک مریض ہے، بستر مرگ پر ہے، بستر علالت پر ہے، اس کے حال چال پوچھنے کے لیے ایک جگہ پر جاتے ہیں۔ مرنے والے کے پاس بہت زیادہ مال و دولت ہے۔ اس نے جب دیکھا کہ پیغمبر تشریف لائے ہیں تو اس نے پیغمبر سے کہا کہ یہ میرا تمام کا تمام مال و دولت، توجہ کیجیے گا، ہم خود خرچ کریں یا ہمارے مرنے کے بعد خرچ کیا جائے، اس میں کتنا فرق ہے۔ اس بیمار شخص نے کہ جو بستر مرگ پر ہے، آخری سانس لے رہا ہے، اس نے پیغمبر کے حوالے اپنا تمام کا تمام مال و دولت کیا اور کہا کہ میرے بعد اس کو جو ہے وہ راہ خدا میں خرچ کر دینا۔ پیغمبر نے مال و دولت کو لیا اور لینے کے بعد اب جب اس کو اپنی تحویل میں اپنے قبضے میں لے چکے ہیں، وہاں پر ایک غریب شخص کھڑا ہوا تھا، توجہ کیجیے گا، ایک وہاں پر غریب شخص کھڑا ہوا تھا، نادار شخص کھڑا ہوا تھا۔ اس نے جملے کہے
کہ مزے تو پیسے والوں کے ہیں، مزے تو پیسے والوں کے ہیں، زندہ رہتے ہیں تو بہترین زندگی گزارتے ہیں، گاڑیاں اچھی ہوتی ہیں، بستر اچھے ہوتے ہیں، گھر اچھے ہوتے ہیں، کھانے اچھے ہوتے ہیں، اور جب وہ اس دنیا سے چلے جاتے ہیں تو ان کے بعد جو ہے وہ ان کے لیے ایصال ثواب کا سلسلہ جاری رہتا ہے، ان کے بعد ان کے نام سے پیسہ خرچ ہوتا ہے، ثواب ہے اس کا بھی، میں اس سے انکار نہیں کر رہا، مرنے کے بعد اگر ہمارے جو ہے عزیز و اقارب خرچ کرتے ہیں تو اس کا ثواب ہے، لیکن خود خرچ کرنے کا آپ دیکھیے کتنا ثواب ہے۔ تو اس شخص نے کیا کہا، اس نادار نے کیا کہا کہ مزے تو پیسے والوں کے ہیں، زندہ رہتے ہیں تو بہترین زندگی گزارتے ہیں، مر جاتے ہیں تو ان کے لیے ایصال ثواب کیا جاتا ہے، ان کے نام سے خرچ کیا جاتا ہے۔ جب پیغمبر نے ان جملوں کو سنا تو آپ نے اس کے اس مال و دولت سے ایک کھجور کے دانے کو اٹھایا، ایک خرمے کو اٹھایا۔ بھئی اس میں بہت ساری قیمتی چیزیں ہوں گی، سب چیزیں نہیں اٹھائیں، کیا اٹھایا ہے؟ ایک کھجور کا دانہ اٹھایا ہے۔ اس سے پہلے کہ میں بات کو اور واضح کروں، ایک جملہ اور کہتا چلوں۔ دیکھیں آپ لوگ جو ہے وہ ماشاءاللہ زیارتوں پہ گئے ہیں، عرب ممالک میں گئے ہیں اور سنتے رہتے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں، میں دعا کروں گا پروردگار سب کو توفیق دے۔ وہاں عرب ممالک کے اندر کھجور کے جو درخت ہوتے ہیں وہ جگہ جگہ پائے جاتے ہیں، راستے میں، جنگلوں میں، جگہ جگہ آپ دیکھیں گے بہت زیادہ کھجور کے درخت ہیں، اور بہت سارے ایسے ہوتے ہیں کہ جو کوئی بھی ان سے جو ہے وہ کھجوریں توڑ سکتا ہے۔ پیغمبر نے کھجور کا دانہ اٹھایا ہے، خرمہ اٹھایا ہے، اور چیزیں نہیں اٹھائیں، ورنہ بہت کچھ تھا اس میں۔ کیوں کھجور اٹھائی؟ چونکہ کھجور وہاں بہت زیادہ پائی جاتی ہے اور آسانی سے کوئی انسان اس کو حاصل کر سکتا ہے۔ اب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ نے کھجور اٹھائی ہے، کیا سمجھانا چاہتے ہیں؟ آپ نے کھجور اس لیے اٹھائی ہے کہ تاکہ لوگوں کو بتا سکیں۔ اب یہاں پر پیغمبر نے کہا، ارشاد فرمایا، کہا کہ اگر یہ انسان کہ جو اس وقت جو اس دنیا سے جانے والا ہے اپنی زندگی میں اپنے ہاتھ سے ایک کھجور کا دانہ خرچ کرتا، صرف ایک کھجور کا دانہ کسی کو دے دیتا، یعنی معمولی سی چیز بھی، اگر وہ کھجور کے دانے سے مراد کیا، ایک معمولی سی چیز بھی اپنے ہاتھ سے اگر کسی کو دیتا، اپنے ہاتھ سے اگر اللہ کے راستے میں خرچ کرتا، تو اس سے کہیں بہتر ہے جو اس کے بعد لوگ خرچ کریں، اس سے کہیں بہتر ہے کہ جو اس کے بعد لوگ خرچ کریں۔ یہاں پر ایک کھجور کا دانہ اٹھا کر اس نادار کو بھی سمجھا دیا کہ دیکھ تو یہ نہ سوچ کہ صرف مال و دولت ہی کو اللہ قبول کرتا ہے، نہیں، پروردگار تقوی کے ساتھ معمولی سے معمولی عمل کو بھی قبول کر لیتا ہے۔ یہ نہ سوچا جائے کہ اعمال صالحہ کے نیک اعمال کے انبار ہی لگانا ضروری نہیں، اگر صحیح طرح سے تقوی کے ساتھ صرف جو ہے وہ معمولی عمل بھی کیا جائے تو پروردگار اس کو بہترین طرح سے قبول کر لیتا ہے۔ جو عمل قبول ہو جائے، جس کو پروردگار عالم پسند فرما لے، قبول کر لے، چاہے وہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو، پھر وہ تھوڑا نہیں رہتا، اس لیے کہ اللہ نے اس کو قبول کر لیا ہے۔ جس کو پروردگار عالم قبول کر لے وہ تھوڑا کہاں رہتا ہے؟ بھئی آپ دنیا میں جب کسی کو گفٹ دیتے ہیں، تحفے دیتے ہیں، تو قیمتی سے قیمتی لوگ تحفے دے رہے ہوتے ہیں، کوئی شخصیت، کوئی بڑے صاحب کوئی بیٹھے ہوں، لوگ وہاں تحفے دینے جا رہے ہوں، گفٹ دینے جا رہے ہوں، انعامات دینے جا رہے ہوں، تو وہاں پر جب دے دیے ہوتے ہیں تو سب سے زیادہ کون شخص خوش ہوتا ہے؟ کون خوش ہوتا ہے؟ وہ ہوتا ہے جب لوگ سب دے دیتے ہیں تو اب دیکھتے ہیں کہ اس نے کس کے تحفے کو استعمال کر لیا ہے۔ مثلا کسی نے انگوٹھی دی اور سامنے والے شخص نے فوراً پہن لی، تو اب اس کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں رہتا ہے کہ میں نے جو دیا تھا اس نے فوراً پہن لی ہے، میں نے جو گھڑی دی تھی فوراً باندھ لی ہے۔ کتنی خوشی ہوتی ہے کہ وہ اس کو فوراً لے لے، اپنے قبضے میں لے لے، تحویل میں لے لے، قبول کر لے۔ تو سمجھ میں آیا کہ انبار لگانا کوئی جو ہے وہ اچھا نہیں ہے، بہترین بات یہ ہے کہ سامنے والا قبول کر لے اس کو بہترین طرح سے، اور جس کو پروردگار عالم وہ رحمان و رحیم قبول کر لے کہ جس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے، تو پھر وہ تھوڑا تھوڑا نہیں رہتا ہے۔ لہٰذا پیغمبر اکرم
صلی اللہ علیہ وآلہ نے یہاں پر جو ہے وہ ہمیں درس دیا ہے کہ دیکھو اللہ کے راستے میں تھوڑا خرچ کرنے میں شرمانا نہیں، اس لیے کہ جو تم اپنے ہاتھ سے خرچ کرو گے اس کا ثواب بہت زیادہ ہے۔ کوئی ایسا کام کر جائیں، کوئی ایسی دینی جگہ بنا جائیں، مسجد، امام بارگاہ، مدرسہ، لوگوں کے لیے سکون کا کوئی سبب، لوگوں کے لیے پانی کی سبیل، قرآن مجید، کوئی علمی چیز، سہل اولاد، کہ ہمارے اعمال لکھے جاتے رہیں، ہمارے لیے نیکیاں لکھی جاتی رہیں، ایسا کچھ کر جائیں۔ کچھ نہیں پتہ کب ہمیں آواز دے لی جائے۔ پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم، اے صاحبان ایمان، اے وہ لوگ کہ جو ایمان لائے، انفقوا، اللہ کی راہ میں خیرات کرو، نیکی کرو، جو کچھ ہم نے تمہیں دیا ہے، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے کہ جس دن یہ تمام کے تمام معاملات بند ہو جائیں، خرید و فروخت کا سلسلہ وہاں نہ ہوگا، کوئی چیز کام آنے والی نہیں ہوگی۔ اور انسان جب مال اور دولت کے انفاق سے آگے بڑھتا ہے تو پھر انسان آمادہ ہو جاتا ہے کہ اگر اللہ کی راہ میں جان کا نذرانہ بھی دینا پڑے تو پھر انسان اس کے لیے بھی آمادہ ہو جاتا ہے۔ آج بھی بہت سارے لوگوں کو آپ دیکھتے ہیں، کتنے ہمارے جوان ہیں کہ جو روزوں کی حفاظت میں لگے ہوئے ہیں، جان کے نذرانے حاضر کیے ہوئے ہیں۔ جان سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے، یہ ہمیں تمرین دلائی جا رہی ہے۔ بس عزیزان گرامی، آئیے ان ہستیوں کا ذکر کرتے ہیں کہ جنہوں نے کائنات کا بہترین انفاق کیا ہے۔ ایام عزا قریب ہیں، عزاداران مظلوم سید الشہداء علیہ السلام۔ واقعاً امام حسین علیہ السلام کا انفاق دیکھیں، کس طرح سے دین اسلام کو بچانے کے لیے، اللہ کے دین کو بچانے کے لیے کس طرح سے قربانیاں دی ہیں۔ کون کون سی مصیبت کا ذکر کیا جائے، مدینہ چھوڑنا بہت عجیب تھا، لیکن مولا حسین علیہ السلام نے مدینہ چھوڑ دیا، اپنا پیارا وطن چھوڑ دیا۔ کربلا کے اندر آپ دیکھیں کس کس ایمان سے امام حسین علیہ السلام گزرے ہیں۔ جزاک اللہ خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے، رونے والوں خدا تمہارے جوانوں کو سلامت رکھے، ماں خدا تمہاری گودیوں کو آباد رکھے۔ اللہ میرے اللہ، مولا حسین پر کیسی مصیبت ہے، لیکن اللہ مولا حسین کا امتحان عجیب ہے۔ 18 برس کا کڑیل جوان مولا امام حسین علیہ السلام سے جناب علی اکبر آ کے کہتے، بابا میرے مظلوم بابا، میرے پیاسے بابا، بابا اب مجھے بھی مرنے کی اجازت دے دیجئے۔ اللہ میرے اللہ، بڑا سخت مرحلہ تھا۔ ایک ایسا جوان کہ جس کے لیے مولا فرماتے، میرے اللہ گواہ رہنا، اب میں تیری راہ میں اپنے اس جوان کو بھیج رہا ہوں جو سیرت میں، رفتار میں، گفتار میں تیرے نبی سے مشابہ تھا۔ میں جب اپنے نانا کا دیدار کرنا چاہتا تھا، میں اپنے اس جوان کو دیکھ لیا کرتا تھا۔ اللہ میرے اللہ، خدا تمہارے جوانوں کو سلامت رکھے۔ علی اکبر گئے، علی اکبر چل رہے تھے، عزیزوں محسوس کریں گے والدین میری بات کو سن رہے ہیں،
پر ہاتھ رکھ کے تصور کریں مولا حسین نے اپنے جوان کو بھیج دیا. ایک مرتبہ اکبر چلتے چلتے رکے. سنیں گے کس لیے رکے؟ کسی کے آنے کی آہٹ محسوس ہوئی. اکبر رکے. اب جو دیکھا بوڑھا باپ گرتا پڑتا چلا آ رہا ہے. اکبر رکے. جب بابا قریب آئے ایک مرتبہ کہا بابا میرے بابا. بابا آپ تو مجھے رخصت کر چکے تھے بابا. اب میرے پیچھے پیچھے آنے کا سبب کیا ہے؟ سنیں گے اولاد والوں. مولا نے ایک جملہ کہا اے میرے لال اکبر اے میرے بیٹا کاش تم صاحب اولاد ہوتے تو یہ جملہ نہ کہتے. تمہیں احساس ہوتا ایک بوڑھے باپ کو اپنے جوان سے کس قدر محبت ہوتی ہے. اللہ اکبر چلے گئے. مولا حسین آواز دیتے اللہ رحمت اللہ علیہ الظالمین سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. بار الہ ہمارے گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما. پروردگار تجھے واسطہ محمد وال محمد کا جو مومنین مومنات کسی بھی حوالے سے پریشان ان کی پریشانیوں کو دور فرما. جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما. حاضرین سامعین ناظرین ان سب کی نیک حاجتوں کو پورا فرما. بار الہ جو مومنین مومنات اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کو جوار رحمت میں جگہ عطا فرما. بار الہ جو مومنین مومنات کسی بھی حوالے سے قوم و ملک کی ملت کی خدمت میں لگے ہیں جو افراد روزوں کی حفاظت میں لگے ہیں ان سب کی کمک و نصرت فرما. بار الہ مراج کرام علماء کرام ان کو طول عمر عطا فرما. پروردگار تجھے واسطہ محمد وال محمد کا مدارس دینیہ مراکز دینیہ حوزات علمیہ کی حفاظت فرما. بار الہ تجھے واسطہ محمد وال محمد کا ہمارے ملک میں امن و چین قرار دے. پروردگار تجھے واسطہ محمد وال محمد کا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہم کو اس لائق بنا کہ ان کے اعوان و انصار میں شمار ہو سکیں. ربنا تقبل منا